والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين آمنت بالله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود پاک اللهم صل. واجب التعظیم و تکریم گرامی قدر حاضرین اور سامعین، آج کا یہ خوبصورت سالانہ پروگرام ختم نبوت کے عنوان سے آپ حضرات کے علاقہ پنجاب کالونی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی توحید و سنت کے پروانے، ختم نبوت کے دیوانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میں اس پروگرام کی تمام تر انتظامیہ، تمام تر وہ اشخاص اور افراد کہ جنہوں نے اس پروگرام کو اور اس پروگرام کی تمام ضروریات اور انتظامات کو بڑے احسن اور خوب انداز سے اپنایا اور اس خوبصورت محفل اور گلستان کو سجایا، میں اپنے وقت کے دورانیے میں عنوان کی مناسبت سے گفتگو کروں گا۔ اللہ منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اہل علاقہ کو بھی اللہ رب العالمین ختم نبوت کا دیوانہ شیدائی اور پروانہ بنائے۔ گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا عنوان ہے پاک پیغمبر کی ختم نبوت۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا اعزاز اور انعام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور ختم نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمغہ امتیاز ہے۔ پاک پیغمبر کی خصوصیات میں سے آپ کا خاتم الرسل ہونا، خاتم النبیین ہونا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے ہیں، ان تمام کے تمام پیغمبروں نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بات بھی کی ہے، ان کی تصدیق بھی کی ہے اور خبر بھی دی ہے۔ ہر نبی کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بعد والے آنے والے پیغمبر کے متعلق بتائے، لیکن پاک پیغمبر کے متعلق اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اقرار عہد و پیمان لیا کہ آخر میں جو پیغمبر آئے گا وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہوگی، اور اس پر اللہ نبوت اور سلسلے نبوت کو کامل اور مکمل کر کے رب ختم کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس خوبصورت سلسلے کو شروع کیا جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس کو کامل اور مکمل کیا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ترین عقیدہ ہے کہ جس طرح ہم پاک پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح پاک پیغمبر کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جس طرح پاک پیغمبر کی پیغمبری کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اسی طرح آپ کی ختم نبوت کی گواہی بھی ہر ایک مومن اور مسلمان پر فرض ہے کہ وہ آپ کو خاتم الرسل بھی مانے، آپ کو آخری پیغمبر مانے، آپ کو آخری رسول مانے، آپ پر نبوت کو کامل اور مکمل مانے، آپ پر نبوت کو ختم مانے، آپ پر نبوت کا اختتام مانے۔ جو پاک پیغمبر کے بعد کسی نبی کا اقرار کرتا ہے یا کسی نبی کی بات کرتا ہے، اس کا ایمان رہ نہیں سکتا، وہ مسلمان رہ نہیں سکتا، وہ پاک پیغمبر کا محب رہ نہیں سکتا، پیغمبر کا امتی رہ نہیں سکتا، وہ پاک پیغمبر
پیغمبر کی شفاعت کا مستحق رہ نہیں سکتا، وہ پاک پیغمبر کے ساتھ عقیدت اور محبت کے اندر جڑ نہیں سکتا جب تک کہ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا اقرار نہ کرے، پاک پیغمبر کو آخری نبی نہ باندھے، پاک پیغمبر کو آخری رسول نہ باندھے، آپ پر نبوت کے اس بات کو، آپ پر نبوت کے اس عنوان کو، آپ پر رسالت کی اس بات کو ختم نہ باندھے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پاک پیغمبر آخری نبی ہے۔ آؤ چلتے ہیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر کو رب کریم نے خاتم النبیین بنا کر آپ کو تاجدار رسل بنا دیا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر تمام انبیاء کا پیشوا بنا دیا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ ختم نبوت کا عنوان کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ختم نبوت کی بات کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ کو آسان لفظوں میں ایک اصول بتا کر بات آگے لے جانا چاہوں گا۔ اصول یہ ہے کہ آپ اسلام کی تمام ضروریات پر ایمان لاؤ گے تب آپ مسلمان کہلاؤ گے، تب آپ مومن کہلاؤ گے، تب آپ کا اسلام قبول ہوگا۔ یعنی ایمان لانے کے لیے رب کی توحید کا اقرار بھی کرنا ہوگا، نبی کی رسالت کا اقرار کرنا ہوگا، فرشتوں پر ایمان لانا ہوگا، کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، انبیاء پر ایمان لانا ہوگا، رسولوں پر ایمان لانا ہوگا، آخرت پر ایمان لانا ہوگا، جنت اور جہنم پر ایمان لانا ہوگا، رب کریم نے جو جو خبر دی ہے اس پر ایمان لانا ہوگا، اللہ کے نبیوں نے جو جو باتیں کی ہے ان پر ایمان لانا ہوگا۔ یعنی تمام کے تمام فرائض کو آپ نے ماننا ہوگا، تمام دین کی ضروریات کو آپ نے ماننا ہوگا، تب جا کر آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہو کہ جناب میں صرف کلمہ پڑھوں گا لیکن میں رسالت کا انکار کروں گا تو مجھے مسلمان مانا جائے، میں کلمہ پڑھوں گا لیکن میں آخرت کا انکار کروں گا مجھے مسلمان مانا جائے، میں صرف کلمہ پڑھوں گا میں کتابوں کا انکار کروں گا مجھے مسلمان مانا جائے۔ بلکہ اسلام لانے کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز پر آپ نے ایمان لانا ہوگا، دین کی ضروریات پر آپ نے ایمان لانا ہوگا۔ یعنی اصول یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تمام چیزوں پر ایمان آپ نے لانا ہوگا، لیکن اسلام سے نکلنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ توحید کبھی انکار کرے، رسالت کبھی انکار کرے، آخرت کبھی انکار کرے، پیغمبروں کبھی انکار کرے، رسولوں کبھی انکار کرے، تب جا کر آپ کا ایمان ختم ہوگا۔ بلکہ ایمان سے نکلنے کے لیے تمام چیزوں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص نبیوں کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، باقی تمام چیزوں کا اقرار کرتا چلا جائے، باقی تمام چیزوں کو مانتا چلا جائے، لیکن رسولوں کا انکار کرے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا، ساری چیزوں کو مانتا چلا جائے لیکن کتابوں کا انکار کرے گا، اسلام سے نکلتا چلا جائے گا، ساری چیزوں کو اقرار کرے لیکن آخرت کا انکار کرے وہ اسلام سے نکلتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہے توحید کا اقرار کرتا ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی دین کی بنیاد ہے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی اسلام کا ساسا ہے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی اسلام کی بنیاد ہے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی دین کا اصول ہے۔ اس وجہ سے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا توحید کا اقرار کرے تب بھی کافر ہوگا، رسالت کا اقرار کرے تب بھی کافر ہوگا، کتابوں کا اقرار کرے تب بھی کافر ہوگا، جنت پر ایمان لائے تب بھی کافر ہوگا، آخرت پر ایمان لائے تب بھی کافر ہوگا، جنت پر ایمان لائے تب بھی کافر ہوگا، فرشتوں پر ایمان لائے تب بھی کافر ہوگا، کیونکہ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی دین کا اصول بھی ہے، دین کا ضابطہ بھی ہے، دین کی بنیاد بھی ہے، دین کا قانون بھی ہے۔
اس لیے ختم نبوت کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قائدیانی یا آپ کو کوئی ایسا آدمی جو دین بیزار ہے ملحد آپ کو کہے کہ قادیانیوں کو آپ غیر مسلم اقلیت کیوں کہتے ہو، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو رسالت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ تو کتابیں پڑھتے ہیں، وہ تو کتابیں پڑھاتے ہیں، وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ تو اذان بھی دیتے ہیں، پھر آپ غیر مسلم انہیں کیوں کہتے ہو؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ ایمان کے لیے تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن نکلنے کے لیے ختم نبوت کا ایک انکار بھی ان کے ایمان کے سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا اعزاز اور مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو پھر دیکھتے چلے جائیے کہ ختم نبوت وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ رب کریم کے تمام انبیاء پہ جس کے لیے انتخاب کیا وہ محمد کریم تھے، پیغمبر کے لیے ختم نبوت کا رب نے انتخاب کیا۔ آپ کو ختم الرسول رب نے بنا دیا ہے، خاتم النبی رب نے بنا دیا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیے کہ ختم نبوت کا اعزاز کیا ہے، یہ مقام کیا ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کائنات کے اندر رب کریم کے سب سے زیادہ شرافت، سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ بلندی، سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ عظمت رب کریم کے جناب انسان کو دی ہے۔ انسان کو رب کریم کے کل کائنات کا سردار بنا دیا ہے۔ پھر انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ طبقہ رب نے انبیاء کا بنا دیا، رب نے رسولوں کو بنا دیا کہ کل کائنات کے اندر یہ انسان تو کل مخلوقات کے اندر یہ سرداری کے درجے پر ہے۔ کل کائنات کے اندر اس سے افضل کوئی بھی ہے، کل کائنات کے اندر انسان سے بہتر کوئی بھی ہے، کل کائنات کے اندر انسان سے اعلیٰ کوئی بھی ہے۔ پھر انسانیت کے اندر رب کریم نے جو مقام نبوت کو دیا ہے، رسالت کو دیا ہے، انسانوں کے اندر اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ رب کا انتخاب ہے۔ رب رسالت کے لیے انسانوں میں سے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، جسے نبی بناتا ہے، جسے رسول بناتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کل کائنات کی سرداری کا تاج جناب انسان پر ہے۔ انسانوں کے اندر شرافت کا تاج رب نے نبوت کو عطا کر دیا، رب نے رسالت کو عطا کر دیا۔ ہر ایک نبی اپنے تمام کے تمام امت کے اندر سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، کیونکہ نبی ہوتا ہے۔ نبی وہ مقام ہے، نبی وہ مرتبہ ہے جس کے اندر تمام اچھائیاں جمع ہو جاتی ہے۔ جب لفظ نبی آتا ہے تو اس میں علم بھی ہوتا ہے، جب لفظ نبی آتا ہے تو پھر اس میں جمال بھی ہوتا ہے، لفظ نبی آتا ہے پھر اس میں کمال بھی ہوتا ہے، لفظ نبی آتا ہے اس میں عظمت بھی ہوتی ہے، لفظ نبی آتا ہے اس میں شرافت بھی ہوتی ہے، لفظ نبی آتا ہے اس میں بلندی بھی ہوتی ہے، لفظ نبی آتا ہے اس میں علم بھی ہوتا ہے، اس میں عمل بھی ہوتا ہے، اس میں عرفان بھی ہوتا ہے، اس میں اتقان بھی ہوتا ہے، اس میں یقین بھی ہوتا ہے، اس میں اتقیٰ بھی ہوتا ہے، اس میں تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کائنات کے اندر سب سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ یہ نبی ہوتا ہے۔ نبی کا مقابلہ نہ کوئی حسن میں کر سکتا ہے، نہ جمال کے اندر کر سکتا ہے، نہ کمال کے اندر کر سکتا ہے، نہ علم کے اندر کر سکتا ہے، نہ تقوی کے اندر کر سکتا ہے، نہ طہارت کے اندر کر سکتا ہے، نہ فضیلت کے اندر کر سکتا ہے، نہ مقام کے اندر کر سکتا ہے، نہ نسب کے اندر کر سکتا ہے، نہ حسد کے اندر کر سکتا ہے، نہ حسن کے اندر کر سکتا ہے، نہ جمال کے اندر کر سکتا ہے، نہ نبی کی پوشاک کے اندر کر سکتا ہے، نہ نبی کے چہرے کے اندر کر سکتا ہے، نہ نبی کے وجود میں کر سکتا ہے، نہ نبی کے مکان میں کر سکتا ہے، نہ نبی کے مرتبے میں کر سکتا ہے۔ کائنات کے اندر جب لفظ رب نے نبی بنا دیا ہے تو تمام خوبیاں نبوت کے اندر رب نے جمع کرتی ہے، تمام اچھائیاں نبوت کے اندر رب نے جمع کرتی ہے، تمام بھلائیاں نبوت کے اندر رب نے جمع کرتی ہے، تمام علوم کو نبوت کے اندر رب نے جمع کر دیا ہے، تمام عرفان کو نبوت کے اندر رب نے جمع کر دیا ہے۔ اب کل کائنات کے اندر حسن تلاش کرو گے تمہیں نبوت میں ملے گا، جمال تلاش کرو گے نبوت میں ملے گا، کمال تلاش کرو گے نبوت میں ملے گا، علم تلاش کرو گے نبوت میں ملے گا، تقوی تلاش کرو گے نبوت میں ملے گا، طہارت تلاش کرو گے نبوت کے اندر ملے گا، عرفان تلاش کرو گے نبوت کے اندر ملے گا، ازکیہ تلاش کرو گے نبوت کے اندر ملے گا، تزکیہ تلاش کرو گے نبوت کے اندر ملے گا، ذہین ہونا تلاش کرو گے نبوت کے اندر ملے گا، فکر تلاش کرو گے نبوت کے اندر ملے گی، عرفان تلاش کرو گے نبوت کے اندر ملے گی۔ کائنات کے اندر جتنی خوبیاں ہیں تم تلاش کرو گے تمہیں نبوت کے اندر وہ خوبیاں ملے گی، تمہیں نبوت کے اندر
اندر وہ اچھائیاں ملے گی، تمہیں نبوت کے اندر وہ بلائیاں ملے گی، تمہیں نبوت کے اندر وہ بلائیاں ملے گی، تمہیں نبوت کے اندر وہ نیکیاں ملے گی، تمہیں نبوت کے اندر وہ کمالات ملیں گے، تمہیں نبوت کے اندر وہ جمال ملے گا، ہر کائنات کے اندر خود نبوت کے اندر تمہیں خوبیاں ملیں گی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک خوبی کی انتہا کی چیز کے اندر ہے، ہر ایک کمال کا انتہا کس پر ہے، ہر ایک حسن کی انتہا کس پر ہے، ہر ایک علم کی انتہا کس پر ہے، ہر ایک عمل کی انتہا کس پر ہے، ہر ایک حسن کی انتہا کس پر ہے، ہر ایک جمال کی انتہا کس پر ہے۔ جی آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر حسن کی انتہا نبوت کے اندر ہے، اس کی انتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں، حسن کی انتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں، علم کی انتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں، کمال کی انتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں، جمال کی انتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں، طاقت کی انتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں، پاکیزگی کی انتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں، ازکیاء کی انتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ کل کائنات کے اندر نیکی تلاش کرو گے نبوت ملے گی، نیکی کی انتہا پر جاؤ گے تمہیں ختم نبوت ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جی ہاں، میرے اور آپ کے پیغمبر آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے۔ آخری پیغمبر رسول کا مطلب یہ ہے کہ تمام کمالات اور جمالات اور تمام علوم اور فنون کی انتہا پاک پیغمبر کی ذات بابرکات پر ہے۔ رب کریم نے آپ کی اوپر نبوت کو ختم کر کے مکمل کر دیا ہے اور آپ کو خاتم الرسول بنا دیا ہے، آپ کو خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ جب آپ خاتم الرسول ہو، جب آپ خاتم النبیین ہو، آپ کے بعد نبی کوئی پیچھے، اسی کی طرف تو قرآن کریم اشارہ کرتا ہے، الذین یؤمنون۔ نعرہ تکبیر۔ ہمارا عظیم مبلغ آج اسٹیج کی زینت بننے آ رہے ہیں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، علماء دیوبند، سر بکر سر بلند، سر بکر سر بلند۔ نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ جی۔ میں اپنے عنوان کو سمیٹ کر بات آخری کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ کی صلاۃ والسلام کو رب نے خاتم النبیین بنایا، خاتم الرسول بنایا۔ اور قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ رب کریم نے کہا کہ وہ لوگ مومن ہوں گے کہ جو آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ رب کریم نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر قرآن اترتا ہے اس پر ایمان لائے، آپ پر وحی اترتی ہے اس پر ایمان لائے، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں اترتی ہے یا جو وحی اترتی ہے اس پر ایمان لائیں گے۔ رب کریم نے پاک پیغمبر کے بعد باپ کا لفظ استعمال بھی کیا بلکہ قبل کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ آپ کے بعد نبی کوئی دیکھے، آپ کے بعد رسول کوئی دیکھے، آپ کے بعد پیغمبر کوئی دیکھے۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آگے جملہ قرآن کا ہے، آگے جملہ قرآن کریم کی آیات کا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ رب کریم نے پر پاک پیغمبر کے بعد آخرت کا ذکر کر دیا، اشارہ کر دیا ہے کہ میرے نبی کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ پاک پیغمبر کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، رسول نہیں آ سکتا۔ پاک پیغمبر کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کسی کے دعوے کو مسلمان سچا نہیں بات سکتا۔ پاک پیغمبر کے بعد قیامت تو برپا ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کا عاشق، لیکن پیغمبر کا امتی، پیغمبر کا جانشاز، پیغمبر کا وارث، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے بعد کسی کی نبوت کا اقرار نہیں کر سکتا، کسی کی نبوت کو مان نہیں سکتا، کسی کی نبوت کے لیے وہ
وہ عمل کے اندر احترام نہیں رکھ سکتا، کیونکہ پاک پیغمبر پر نبوت ختم ہے، پاک پیغمبر کے اوپر رسالت ختم ہے، اور پاک پیغمبر نے کہا انا والساعۃ کہتی، میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہے، یعنی جس طرح دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہے، میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہے، یعنی میرے بعد قیامت تو برپا ہوگی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، پاک پیغمبر کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا، پاک پیغمبر کے بعد قیامت تو برپا ہو سکتی ہے، لیکن کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ اسی عقیدے کو، اسی عنوان کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ زمین اور آسمان ایک طرف ہو جائے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت ایک طرف ہو جائے، زمین اور آسمان کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا جا سکتا ہے، ساری خلقت کو پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر قربان کیا جا سکتا ہے، کل کائنات کو پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر وارا جا سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت پر سوتے بازی نہیں کی جا سکتی۔ پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر کسی کو دھکا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی عنوان سے صحابہ میدان کے اندر تڑپتے رہے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے یمامہ کے میدان پہ کہتے رہے، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہے۔ 1400 سالوں سے مسلمانوں نے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے جانوں کی قربانیاں بھی پیش کی ہے، اولاد کی قربانیاں پیش کی ہے، مال کی قربانیاں پیش کی ہے، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت پر سوتے بازی نہیں کی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، جب تک جان پہ جاتے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار بھی ہوگا، عقیدہ ختم نبوت کا دعویٰ بھی ہوگا۔ یہ صرف جذباتی عنوان نہیں بلکہ ہر مومن مسلمان کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ گرامی قدر، اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ یہاں بھی حضور علیہ السلام نے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا دیا کہ کل کائنات کے اندر سب سے افضل ترین جو مخلوقات ہے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور برتر پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ پاک پیغمبر نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ جب عمر جیسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا پھر رب ذوالجلال کی قسم قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی نہیں بن سکتا، قیامت کی صبح تک کوئی اور رسول نہیں بن سکتا، قیامت کی صبح تک کسی اور کو یہ مقام نہیں مل سکتا۔ جب پیغمبر کا یار، جب پیغمبر کا جانساز، جب پیغمبر کا وفادار، جب عمر بن الخطاب کے لیے میرے نبی نے کہا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ جب عمر نبی نہیں بن سکتا پھر کائنات کے اندر غلام احمد قادیانی جیسے ملعون بھی دعوے نبوت کر کے اپنے کفر کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ مسلمان انہیں لعین اور کافر تو مان سکتے ہیں، لیکن ان کو اسلام سے ان کا تعلق نہیں مان سکتے، اسلام سے ان کا رشتہ نہیں مان سکتے۔ جب پیغمبر کے بعد عمر نبی نہیں بن سکتا پھر کائنات کے اندر کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ حضور علیہ السلام کے بعد جب صحابہ نبی نہیں بن سکتے تو پھر کائنات کے اندر کوئی اور نبی کس طرح بن سکتا ہے؟ پاک پیغمبر پر رب کریم نے نبوت اور رسالت کو کامل اور مکمل کر کے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی بھی نبی پاک پیغمبر کے بعد آ نہیں سکتا، کوئی بھی رسول آ نہیں سکتا۔ یہی اسلام کا عقیدہ ہے، یہی قرآن کا عقیدہ ہے، یہ پیغمبر کے فرمان کا عقیدہ ہے، یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، یہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے سے انحراف کرتا ہے، جو اس عقیدے سے دین
کی امت سے نکل جاتا ہے، اس لیے اسلام کے دائرے کے اندر ختم نبوت کا عنوان بھی ہے، ختم نبوت کا تحفظ بھی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ختم نبوت کے عنوان کا تحفظ۔ میں بڑی تفصیلی گفتگو اس عنوان پر کرتا، ایک آپ کے مہمان، اور میرا وقت بھی پورا ہو گیا، آپ کے مہمان بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں، میں انہی گزارشات پر اجازت چاہتا ہوں۔